تنم فرسودہ جاں پارا زگجران یا رسول اللہ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک پڑھ لیں. تمامی حضرات اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی. مل کے پڑھیے ایک ساتھ مل کے پڑھیے درود پاک. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم میرے امام کی زینت و رونق، ممبر شریف پر جلوہ فرما معزز علماء، شعراء، ماشاءاللہ، حفاظ و قراء، سامعین نسامعات، ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ذرا ٹھیک سے بیٹھیے، آگے آگے بیٹھیے، ہلکے ہلکے بیٹھیے. تو مائک بھائی تھوڑا ٹھیک کر دو مائک. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ یہاں خود آئے ہیں، ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے نا خود آئے. جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے ہم نے یہ پروگرام کرایا رہا. کہتے بھی ہیں لوگ میں نے پروگرام کرایا تھا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، مگر ایسے اگر آپ کی بھی سوچ ہے تو میں اور آپ کی سوچ غلط ہے. اللہ اللہ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن ارشاد فرمایا دوران کلام، موسیٰ تمہارا سب سے زیادہ قریبی دوست کون ہے دنیا میں؟ کلوز فرینڈ تمہارے نزدیک کون زیادہ ہے؟ تو کہنے لگے مولا وہ ایک درزی ہے، وہ میرا دوست ہے. اللہ نے فرمایا کیا تم اس سے کچھ مانگو گے تو وہ دے دے گا؟ کہ رب امید تو یہی ہے کہ دے دے گا. تو رب نے فرمایا پھر بھاری چیز نہیں بتاتا، جاؤ اس سے سوئی لے آنا. اب درزی تھا تو پہلے مشین کا تو سسٹم تھا نہیں، ہاتھ سے سیا جاتا تھا، تو سوئی تو سب کے پاس ہوگی جو دردی ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام گئے، کہنے لگے یار تو میرا دوست ہے، میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگتا ہوں دے دے گا؟ کہنے لگا دے دوں گا. بولو کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے سوئی دے دو. تو اس نے سن کے کہا میں سوئی نہیں دوں گا. کہنے لگا نہیں یار موسیٰ سوئی دے دے. موسیٰ بولے میری تجھ سے دوستی ہے، آج تک میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، یار آج تو مانگ رہا ہوں پہلی بار، دے دے. کہنے لگا سوئی نہیں دوں گا. موسیٰ واپس پلٹ گئے، رب کی بارگاہ میں پہنچے. رب نے پوچھا موسیٰ مل گیا؟ عرض کی رب نہیں ملا. کہا تو پھر سے ٹرائی کر. موسیٰ گئے، بولے یار میں تجھ سے مانگتا ہوں دے دے، بڑے میرے تجھ پہ احسانات ہیں، دے دے، ایک سوئی کا تو سوال ہے.
اس نے کہا لے موسیٰ پورا ڈبہ لے جا. موسیٰ نے ایک سوئی لی, رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اللہ نے ارشاد فرمایا اس بار مل گئی. عرض کی رب مل گئی, مگر سوال یہ ہے پہلے میں نے مانگی تو اس نے صاف انکار کر دیا, اس بار جب مانگی تو پورا ڈبہ سامنے کر دیا, بات سمجھ نہیں آئی. رب نے فرمایا سنی موسیٰ, اس کے دل میں پہلے نہ دینے والی بات بھی میں نہیں ڈالی تھی اور بعد میں دینے والی بات بھی میں نہیں ڈالی. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, زندہ باد. آپ آئے نہیں ہیں بلکہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, آپ کو اللہ نے توفیق دی. کیا دیے بولو, توفیق دی. آپ کو حضور نے بلایا ہے. حضور کی محفل میں کوئی بغیر حضور کے بلائے آتا نہیں, اور جب آتا نہیں تو حضور اتنے کریم ہیں پھر خالی جھولی لے کے جاتا نہیں, جھولی بھی بھری کے لے کے جاتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ معاف کرے, اللہ ہمیں پیسے کے فتنے سے بچائے. کون سے فتنے سے؟ پیسے. مال فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے. جی جی, لہٰذا یہ فتنہ بڑی خطرناک چیز ہے. میری بات اب ذرا تھوڑا سا سن لیجئے. میں کیا کہہ رہا تھا, آپ آئے نہیں ہیں مگر آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں. یہ آپ سے اتنی دیر سے کہہ رہے تھے کہو سبحان اللہ, پھر آپ اچھا اللہ کو پاک کہنے کے لیے, سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے, اللہ کو پاک کہنے کے لیے آپ 2020 میں بھی دیکھ رہے ہیں کوئی کہہ دے گا تو کہہ دوں گا, مولانا صاحب کہہ دیں, ناظم صاحب کہہ دیں, شاعر صاحب کہتے ہیں کہو سبحان اللہ تب کہتے ہو. یہ بتاؤ اللہ نے یہ پوچھ لیا تو میرا بندہ تھا مگر مجھے خود نہیں کہتا تھا, کوئی دوسرا کہتا تھا تب تو کہتا تھا, یہ بتا تو پھر کیا تیرا کیا ہوگا. یار اللہ پاک ہے, اللہ کو آپ پاک کہتے رہیں, وہ بے نیاز ہے, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ پاک تھا, پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, مگر میاں فرق اس پہ نہیں پڑتا ہے. فرق اس پہ پڑتا ہے جو اس کا نام کا رٹا لگاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ مجھے کیا کہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تجھے پاک کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں, مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہہ دیا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے. کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, زور سے نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, اولاد امام حسین, حق خطابت. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یار ایک بندہ تھا, حضور نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ قیامت کے دن ایک بندے کو بخشے گا. جج نہ بنا کرو یار, اللہ کے سامنے بندے بن کے رہا کرو, کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کیا کرو. اللہ کے رسول فرماتے ایک بندے کو اللہ بخشے گا تو وہ کرے گا, عرض کرے گا مولا پوری زندگی تیری نافرمانی میں کاٹ دی. میرے مالک کبھی میں نے نیک کام نہیں کیا, تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ تو رب کی رحمت جوش میں آئیں گی, فرمائے گا او میرے بندے تو بھول گیا مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے. ایک رات تو رات کو سوتا تھا, سوتے سوتے تو نے کربٹ لی, تجھے نہیں پتا, مگر تو نے کربٹ جب بدلی نا تو پہلو بدلتے وقت تو نے کہا یا اللہ. اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا اچھا لگا میں نے اسی وقت تجھے بخش دیا. کیا کہنے ہیں, زندہ باد, سبحان اللہ. دل سے بولو سبحان اللہ. اللہ کا نام. میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, ان کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے, مگر اللہ کرے کہ میری بات آگے تک پہنچ جائے. اگر آپ مجھے 10-15 منٹ سن لیں گے تو پھر آپ خود ہی نہیں اٹھ پائیں گے, یہ میں آپ سے جو ہے وعدہ کرتا ہوں, مگر سن لیجئے گا ضرور. اب جب آپ نے مجھے امتحان کی اس منزل میں بٹھا لی دیا ہے تو دل کرتا ہے چلے سے پاری کر دیتا ہوں. آپ ذرا دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. کیا بات ہے. اچھا مجھ سے پہلے آپ نے بڑے اچھے اچھے لوگوں کو سن لیا اور ان کے کلام بھی سن لیے, میں بھی 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں. اور یہ کوئی اس وجہ, ابھی کچھ دنوں پہلے لاک ڈاؤن لگانا لوگ بڑے چیخنے لگے, یار بند ہو گیا سب کچھ, یار چل نہیں رہا. یہ مجھے بتاؤ, میں آپ کو بتاؤں پورا اسلام کس بات میں, پورا اسلام اس بات کے اندر چھپا ہوا ہے. جب کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے, آپ کسی پوچھو نا کیا حال ہے, کہتا ہے صاحب بڑے حالات خراب ہیں, بہت معاملہ خراب ہے, مسئلہ بہت زیادہ بگڑ گیا اور بس چل رہی ہے, کٹ رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے کہا جب یہ اتنی شکوے کرنے تھے, اتنی بدتمیزی کرنی تھی تو تو نے آخر میں اللہ کا نام ہی کیوں لیا؟ بندہ شکر ادا کرنا نہیں جانتا. آج ذرا آرام سے بیٹھ کے یہ سنو کہ اللہ نے تم پہ انعام کتنا کیا ہے. کیا بات. جب کوئی اچھا بندے کی تکلیف کیا ہے, میرے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں بندے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو بتانے سے پہلے بندوں کو بتا دیتا ہے.
اللہ کے سامنے رونے سے پہلے میری بہنیں اور میرے بھائی پہلے لوگوں کے سامنے رو کے اپنی عزت خراب کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے او دوسروں کے پاس رونے والے سن، تو ان کے پاس روئے گا تو تیری عزت بگڑ جائے گی، کام بھی نہیں بنے گا. تو میرے سامنے رو، تیری عزت بھی محفوظ رہے گی، میں تیرا کام بھی بنا دوں گا. کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کے سامنے رو، سب کے سامنے عزت خراب کرواتے ہیں لوگ اپنی. اور سنو، ابھی کچھ دنوں پہلے جب یہ حالات ہو گئے نا، تو میں بتاؤں اللہ تمہیں کتنے دنوں سے کھلاتا رہتا بغیر کسی اسے تم سے کوئی مطلب نہیں. اللہ جو ہے بے نیاز ہے، مگر میرے شیخ غوث اعظم فرماتے اللہ بے نیاز ہے. وہ اپنے کرم سے اگر دیتا ہے تو شکر ادا کرتے رہو، مگر اگر وہ کچھ دنوں کے لیے رزق روک لے تو ناشکری نہ کرو. وہ روکتا ہے اس وجہ سے تاکہ بندہ اس کے قریب ہو جائے اور اس سے مانگے، پھر وہ عطا کر دیتا ہے. فرماتے جب وہ دینا بند کر دے، روک دے کچھ دنوں کے لیے تمہاری روزی، تو لوگوں سے شکایتیں لگاتے مت پھرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو. ہو سکتا ہے پہلے جو تمہیں روزی ملی تھی تم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا ہو، اس کا شکر ادا نہیں کیا ہو، اور جب تم اپنی پریشانی میں اللہ کا شکر ادا کرو گے تو غوث اعظم فرماتے اللہ تمہیں ایک جھٹکے میں سارا عطا کر دے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد. دیکھو تو نعمتیں کتنی بڑی بڑی لیے بیٹھے ہیں. بھائی اس کو ہلکا کم کر دے، آواز تھوڑی بڑھا دے. مائک آپ کا بہت اچھا ہے، مجھ سے تو تقریباً اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا اور مائک سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اس وجہ سے مائک مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے بہتر ہے. اپنی بات میں آج سے شروع کر رہا ہوں. نعمتیں ہزار اللہ کی ہمارے پاس ہیں، بے شک، مگر ادراک نہیں. یار پہلے کے زمانے تھے کچے مکان، ایک گھروں میں فاقے ہوتے تھے لوگوں، ایک ایک جوڑی کپڑے میں پورا گھر شادی کر لیتا تھا. ایک رومال تک لوگ مانگتے تھے، یار میں شادی میں جا رہا ہوں مجھے رومال دے دے، تیرا رومال پہن کے جاؤں گا. جوتے مانگتے تھے. ایسے حالات تھے، کچی مسجدیں، کچے گھر، بغیر لائٹوں کے گھر، کوئی پنکھا نہیں. سردی ہے تو سردی لگ رہی ہے، گرمی ہے تو گرمی لگ رہی ہے. آج پنکھے ہیں، ایسیاں ہیں، ہیٹر ہے، لائٹ ہے، اجالے ہیں. مگر پہلے کے زمانے سے کوئی پوچھتا تھا نا کسی انسان سے وہ لوگ کیا حال ہے، تو اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا تھا، وہ دل سے کہتا تھا اللہ کا بڑا شکر ہے. آج کسی سے پوچھو کیا حال ہے، بس صاحب ٹھیک نہیں ہوں، بس حال ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. یار انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے. اللہ کے رسول فرماتے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اللہ اللہ، اس نے 400 سال عبادت کی. کتنے سال؟ ہماری تو عمر ہی نہیں ہوتی. آج اپنی پریشانی یاد کرنے والوں ذرا میری پوری تقریر سنو. ای کو تھوڑا اور کم کر دو بھائی. ہاں مائک بہت اچھا ہے، توجہ ہے، آپ کا مائک بہت اچھا ہے، مگر ای کو کم کریں. اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اے کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ کیوں اللہ کی باتیں دل میں نہیں لگ رہی؟ بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھیں. دیکھو بھائی میں تھوڑا سا سنجیدہ قسم کا آدمی ہوں، میں آپ کو ہنسا نہیں پاؤں گا اور زیادہ آپ کو ویسی تقریر نہیں کر پاؤں گا. بیٹھ کے آرام سے سن لو، جیسی بھی میرے پاس ہے ویسی سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بڑے دھیان سے سن لو. حضور نے فرمایا 400 سال عبادت کی اس نے. کتنے؟ یار ہمارے یہاں تو عمر ہو جائے 70-80، اگر کوئی بیماری نہ لگے، حادثہ نہ ہو، نہ موت نہ آئے، تو 60-70 سال عمر ہوتی ہے. اور وہ کتنی عبادت کتنے سال کر چکا تھا؟ عمر تو اس کی زیادہ تھی، مگر 400 سال اس نے لگاتار عبادت کی. اور ایک دن رو کے کہنے لگا مولا جب تو نے 400 سال سجدے کرنے کی توفیق دی ہے تو مالک مجھے سجدے میں موت بھی عطا کرنا. حضور فرماتے، اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے اس کی اس دعا کو قبول کر لیا. اور وہ جب مرا تو سجدے میں مرا، مگر جب رب کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے فرمایا میرے فضل سے اسے بخش دو، میرے فضل سے، میری رحمتوں سے اس کی بخشش کر دو. تو حضور کہتے ہیں اسے عبادت کا غرور سا ہو گیا. کچھ لوگوں کی عبادت کا غرور نہیں ہو جاتا، 5 دن نماز پڑھ لے تو سمجھتے ہیں میں ہی جنت میں جاؤں گا اکیلا، اس کے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں. کچھ لوگ ہوتے نہیں تسبیح گھماتے گھماتے بد اخلاق ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ تسبیح گھومتی ہے دل نہیں گھومتا. تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کیا لینا تسبیح پھڑ کے دل نہیں بدلا. تسبیح خوب پھر گئی، دل نہیں بدلا. اور وہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے میری رحمت سے بخش دو. تو وہ عابد بولا عبادت گزار مولا میں نے 400 سال عبادت جو کی ہے
میں نے 400 سال عبادت جو کی ہے. رب نے فرمایا فرشتوں میری مہربانی سے بخش دو, میرے فضل سے بخش دو. تو کہنے لگا مولا میرے عبادت جو کی ہے. پھر اللہ نے تیسری مرتبہ فرمایا فرشتوں میری مہربانی سے بخش دو. کہنے لگا مولا میں نے اتنے سجدے جو لگائے ہیں, اتنے رکوع جو کیے ہیں, اتنی عبادت جو کی ہے, میرے رب اس کا کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا فرشتوں یہ اپنی عبادت بہت گا رہا ہے. حضور نے فرمایا اس کی عبادت کو تولو میری نعمتوں کے برابر میں رکھ دو. کیا بات ہے, اللہ اللہ. جو میری نعمتیں یہ استعمال کرتا رہا. حضور فرماتے ہیں رب نے فرمایا اس کی آنکھوں کے مقابل اس کی 400 سال کی عبادت تولو. اللہ اللہ اللہ. تو آنکھوں کے مقابل 400 سال کی عبادت تلنے لگی. کائے کے مقابل؟ تو جب 400 سال کی عبادت تولی گئی نا, اس کو میزان کیا گیا نا, تو میاں آنکھوں کا وزن زیادہ تھا, عبادت چھوٹی پڑ گئی, کم پڑ گئی. اللہ نے فرمایا اسے جہنم میں ڈال دو. اللہ اکبر. اللہ 400 سال کی عبادت کی, اللہ نے فرمایا جہنم میں ڈال دو. رو کے بولا میرے رب مجھے معاف کر دے, میں تیری نعمتیں سمجھا نہیں, میرے رب میری عبادت نہیں اپنی رحمت سے مجھے بخش دے. کیا زندہ باد. یار اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں بے شمار, کبھی شکر ادا کیا کرو. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بوڑھا آدمی ہسپتال میں بھرتی ہوا, وہ 1.5 دن ہسپتال میں رہا. 1.5 دن کا اس کا کتنے کا بل آیا؟ اس کا 90,000 کا بل آیا. ڈاکٹر کے سامنے وہ رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا اگر بڑے میاں آپ غریب ہیں تو ہم آپ کو پیسے دے دیں, پیسے کم کر دیں گے, بتائیے کہ آپ کو زیادہ لگ رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں ڈاکٹر, اللہ نے اتنا دیا ہے تیرا پورا کا پورا اسپتال کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں. کہا تو پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہ رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں 80 سال کا بوڑھا ہوں. 1.5 دن تیرے آکسیجن سے سانس لی ہے تو تو 90,000 کا بل بنا دیا, اور پوری زندگی اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتا رہا, بغیر دواؤں کے جیتا رہا. کبھی سوچا ہی نہیں یہ نعمت کتنی بڑی ہے. میں تو روزی کو روتا رہا, دولت کو روتا رہا. میں نے سوچا نہیں یہ دولت اگر چلی جائے جسم کی طاقت والی تو کوئی دولت کسی لائق نہیں. یار میں ایک ایمس میں گیا ہسپتال میں دلی, تو میں ایک آدمی سے ملا. اس نے کہا سید صاحب میری 4 فیکٹریاں ہیں, میرے پاس 10 کروڑ روپے ہیں, مگر مجھے کینسر ہے, میرے لیے پیسہ کسی لائق نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ کسی لائق ہے؟ اللہ نے آپ کو یاد دیکھو لاکھوں لوگ روپے لے کے کھڑے ہیں جن کے بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. وہ باپ کہتے ہیں میرے بیٹے کے پیر ٹھیک کر دو, میرے بیٹے کی آنکھیں ٹھیک کر دو, میرے بیٹے کو کوما میں سے نکال دو, مجھ سے 10 لاکھ لے دو. مگر میاں کوئی ڈاکٹر کہتا ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جا کے اسپتالوں میں لکھنؤ چلے جاؤ, تم بڑے بڑے اسپتالوں میں جا کے دیکھو کتنے مریض ایسے ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے مگر بغیر دواؤں کے جی نہیں پاتے, موت کا انتظار کر رہے ہیں. کسی کو ڈائلیسس ہو رہا ہے, کسی کے پھیپھڑے کام کرنا بند کر گئے, کسی کے گردے فیل ہو چکے ہیں, کسی کے جو ہے وہ کسی کے لیور بیکار ہو چکا ہے, کسی کو میاں کوئی بیماری ہے, کسی کو شوگر ہے, کسی کو کوئی بیماری ہے. مگر اگر میرے بھائیوں تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے تو سجدے میں جا کے کہو یا اللہ تیرا شکر ہے جو میں بغیر دوائیوں کے جی رہا ہوں. اے لوگوں یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لا ازیدنکم, تم شکر کرو میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا. تم اولاد پہ شکر کرو میں اولاد کی نعمتیں بڑھاؤں گا. اور میری بہنوں تم اپنے بچوں کو دیکھ کے شکر ادا کیا کرو. اور بہنوں تم اپنے شوہروں کی صحتوں کو کمائیوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو. آج کل زمانہ ہے ناشکری کا. اللہ اکبر. اللہ یہ ناشکری کو کفر سے مثال کیا گیا. اللہ وشکری لی ولا تکفرون, شکر کرو اور کفران نعمت نہ کرو. واہ 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 واہ. آج تمہیں اللہ نے کون کون سی نعمتیں نہیں دی ہیں؟ بولو دل لگ رہا ہے یا ختم کر دوں؟ جلدی بولو. لگ رہا ہے دل نہیں لگ رہا ہے؟ میری بہنیں سنیں آرام سے, اور آپ بھی سنیں. اللہ آپ کو آسانیوں میں رکھے, ذرا دھیان سے سنیں. آج کا زمانہ کیسا ہے؟ آج کا زمانہ ایسا ہے میاں کہ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے, مگر آج میں آپ کو بتاتا ہوں میرے غوث پاک فرماتے پریشانیاں جو ہے نا اصل میں اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے کہ آ میرے قریب آ جا. کیا کہنے,
فرماتے تکلیف جو ہوتی ہے نا، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان پیسے سے ختم کرنا چاہتا ہے، نہیں ہوتی، رشتہ داروں کی مدد لیتا ہے، نہیں ہوتی، پھر فرماتے پھر وہ اللہ کے قریب جاتا ہے، اللہ یہی تو چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اللہ حق کتابت، واہ واہ۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی نا، لاک ڈاؤن میں کچھ دنوں تکلیف برداشت کر لی نا لوگوں نے، اب سنو ذرا، اللہ کے ایک بڑے ہی پیارے پیغمبر ہیں، نام ہے حضرت ایوب علیہ السلام، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ معلوم ہے کتنے مالدار ہیں؟ سنو، معلوم کتنے مالدار ہیں؟ 45,000 مویشی ہیں، اللہ اللہ، 40,000 خالی بکریاں ہیں اور بکرے کتنے؟ دیکھو میں آ گیا ہوں تو میرا فائدہ اٹھا لو، مجھے سن لو۔ ہاں، یہ لوگوں کو حاجت ہوتی ہے نا، ایسے جانے لگتے ہیں، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے بس، اور کوئی بات نہیں۔ ہاں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بیٹھے رہے میرے بھائی، بیٹھے رہے، قسمت پہ ناز کرے۔ ایوب علیہ السلام، ادھر دیکھو بھائی، میں تو خادم ہوں آپ کا، خدمت کرنا چاہ رہا ہوں مگر آپ لینا نہیں چاہ رہے، خدمت کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی میں کسی سے کہہ دوں نا 1 لاکھ روپیہ دوں گا، پوری رات بیٹھا رہے، بندہ مر جائے گا اٹھے گا نہیں، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ لوگ کہتے ہیں رات بہت ہو گئی، یار تو آج بات بھی تو اسی کی ہو رہی جس کے بدلے میں رات اور دن ہوتے ہیں، کیا بات ہے، باتیں بھی تو اسی کی ہو رہی ہیں نا، تھوڑا سن لو، ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں تکلیف آئے تو میری یہ باتیں آپ کو یاد آئے۔ اللہ اللہ، ایوب علیہ السلام 45,000 مویشی ہے، 40 سے زیادہ باغات ہیں، باغ ہیں باغ، اور میاں لمبی حویلی ہے اور 12 لڑکے ہیں۔ کوئی ایسی نعمت ہے جو نہیں ہے؟ دولت ہے، اولاد ہے، صحت ہے، تینوں چیزیں تو ہوتی ہیں، اولاد، دولت، صحت، مکان، سب ہے، مگر ایسا نہیں میری اور آپ کی طرح مل گیا تو بس بیٹھ گئے۔ میں کہتا ہوں دولت بڑھانا چاہتا تو بانٹو۔ امام حسن کہتے ہیں دولت ویسے بھی تیرے پاس نہیں رکے گی تو ایسا کر اسے اللہ کی راستہ پہ لگا دے، غریبوں کے لگا دے، پریشانوں پہ لٹا دے۔ تو کیا کرتے تھے ایوب علیہ السلام؟ ایوب علیہ السلام کے یہاں پورے علاقے کے سارے غریب روز کھانا کھاتے تھے، کیا بات ہے، روز لنگر لگتا تھا اور خوب کھلاتے تھے، مگر ایک دن اللہ کی طرف سے امتحان کا وقت آ گیا۔ اللہ کی طرف سے خبر آئی، ایوب تم سے امتحان لیا جائے گا۔ سر جھکا دیا، یہ نہیں لکھا گیا کون سے دن کون سا امتحان لیا جائے گا، نہیں، خالی امتحان لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا گیا امتحان کا دن وہ ہے، نہیں، امتحان لیا جائے گا۔ دوسرے دن تقریر کر رہے تھے، اچانک طوفان آیا، اتنا خطرناک طوفان، محفل برخاست ہو گئی۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھے تھے، ایک آدمی تھوڑی دیر کے بعد آیا، جب طوفان تھم گیا تو کہنے لگا حضور ایک خبر لے کے آئے ہوں، بڑی خطرناک خبر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خبر ہے؟ کہنے لگا حضور بات یہ ہے، اتنی تیز طوفان آیا ہے کہ آپ کے 40 کے باغات، جتنے 40 باغات تھے نا، باغ آپ کے سارے اکھڑ گئے، سارے اکھڑ گئے، پیڑ اکھڑ گئے، بنجر زمین بن گئی، باغ ختم ہو گئے، کھیتی ختم ہو گئی۔ آپ نے سر جھکا لیا۔ ابھی یار 2 منٹ نہیں گزرے، ایک آدمی اور آ گیا، کہنے لگا حضور ایک خطرناک خبر اور ہے۔ کیا خبر ہے؟ کہنے لگے اتنی تیز پانی آیا سمندر کا، اتنی بے رحم موجیں تھی، اتنا خطرناک پانی تھا، آپ کے سارے مویشی مر گئے۔ حضور سارے مویشی مر گئے۔ یار خبر، ابھی امتحان تو ایک ساتھی ہو گئے، امتحان کا طریقہ تو ایک آج، ایک کل، ایک پرسوں، ایک اس کے بعد نہیں۔ بچوں کو پیپر ہو رہا ہے نا تو ایک دن میں 2 بار سیکنڈ میٹنگ میں کوئی پیپر ہو جائے نا تو طلبہ کہتے ہیں ہم دوسرا امتحان نہیں دیں گے، ایک دے دیا، احتجاج کر دیتے ہیں۔ مگر یہاں میاں ایک ہی دن ہے، ایک امتحان ہوا، آپ کے باغات ختم ہو گئے، دوسرا آپ کے جتنے بھی مویشی تھے وہ سب ختم ہو گئے، تیسرا ایک بات بتاؤں، باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے مگر بیٹے کا اٹھانا آسان نہیں ہے۔ آپ بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، آنے کے والا حضور اللہ آپ کو صبر دے، بڑی ہی دردناک خبر لایا ہوں، اللہ آپ کو صبر دے۔ آپ نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگا آپ کے بیٹے دعوت کھانے گئے تھے نا تو ایسی چھت گری ہے کہ 12 کے 12 بیٹے مر گئے، شہید ہو گئے۔
تب سے آنسو گرے, سجدے میں گر گئے, کچھ نہ بولے, درد ہوا, سہ لیا, مگر رات کو طبیعت خراب ہوئی, صبح کو جسم پہ کچھ بیماری ایسی بن گئی کہ لوگوں نے بستی سے نکال دیا. تو چلتے چلتے ریت پہ گرے, اور ریت پہ گرنے کے بعد گرم ریت پر گرے. میں نے ایوب علیہ السلام کے مزار پہ حاضری کی ہے. ریت پہ گرے, ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مولا ایوب تیری تقدیر پر راضی ہے, مگر میرے رب ایک ہی دعا کرتا ہوں, میری زبان کو ناشکری سے محفوظ کر دینا, میں کبھی ناشکری نہ کروں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا ایک آدمی کے کوڑ ہو گیا تھا, کوڑی تھا, لنگڑا تھا, اندھا تھا, مگر کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے بڑی بیماری سے محفوظ رکھا. عیسیٰ کہنے لگے یار تو کون سی بڑی بیماری کہتا ہے بڑی بیماری کو, تو کوڑی ہے, تو اندھا ہے, تو لنگڑا ہے, تو کون سی بیماری کو بڑی بیماری کہتا ہے. تو رو کے بولا عیسیٰ مجھے ناشکری والی بیماری نہیں ہے, میرے زبان کو اللہ نے شکر کی نعمتوں سے نوازا ہے. زندہ باد زندہ باد. یار کبھی اپنے حضور کی زندگی بھی تو یاد کرو. حضور کی والدہ, حضور کے والد حضرت سیدنا عبداللہ مکے سے سفر پہ گئے ہیں, شام کے والد سے اجازت لی, سفر پہ چلے گئے. حضور کی والدہ گھر میں ہے, سفر پہ گئے تو راستے میں طبیعت خراب ہو گئی. واپسی میں مدینے میں قافلے والے رک گئے, ٹھہر گئے, بولے یار کچھ دن انتظار کر لیتے ہیں, عبداللہ کو لے کے چلیں گے. 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, قافلے والوں نے دیکھا کہ طبیعت بگڑتی گئی اور چوتھے دن انتقال ہو گیا. حضور کے والد کا بولو کیا ہوا, انتقال ہو گیا. ابھی دنیا میں حضور نہیں آئے. یہ قافلہ سفر کر کے مکے سے مدینے سے مکے پہنچا. مکہ شریف جب پہنچا تو جناب عبد المطلب نے کہا قافلے والوں سے تم آ گئے, میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ کہنے لگے آپ کے بیٹے عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا. ایک آدمی سر جھکا کے نیچے اترا. جناب عبد المطلب بزرگ تھے, بوڑھے تھے, رونے لگے. سیدہ آمنہ کے گھر جا کے بولے بیٹی میں نے سنا ہے تو تیاری کر رہی ہے, تیرا شوہر آنے والا ہے, تو کپڑے پہن رہی ہے نئے کہ تیرا شوہر آئے گا سفر سے واپس. سیدہ آمنہ نے کہا ہاں ابا خبر سنتی ہوں کہ میرے شوہر تشریف لانے والے ہیں واپس. تو کہنے لگے بیٹے اب ایسا نہ کر چونکہ اب تیرا شوہر نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہا اس کا تو راستے میں انتقال ہو گیا. حضور کی والدہ کے دل کو دھکا لگا, چند آنسو گرے, دامن میں پہنچ لیے, پھر بولی اے سردار مکہ آپ کا بیٹا ضرور دنیا سے گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے. اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے, یار وہ دائیاں آئی نہیں گئی تھی, چاروں طرف کی دائیاں آئی تھی, اللہ اکبر, اور پھر وہ دائیاں حضور کے گھر جاتی نہیں تھی. لوگ کہتے تھے ادھر بھی ایک بچہ ہے یہاں سے بھی لے لو. تو اس وقت میں دائیاں اجرت میں بچے پالا کرتی تھی, کوئی دائی حضور کی طرف نہیں جاتی تھی. وہ کہتی تھی کون بدلہ دے گا, وہ تو بچہ یتیم ہے, یتیم بچے کا یا رسول اللہ لوگ بھول گئے ہوں گے مگر میرے آقا میں آج تک اس دن کو نہیں بھول جو تاریخ میں مجھے احساس کرایا تھا کہ ایک بچہ جو ابھی چند دنوں کا ہے, اس پر چند ساتیں گزری ہیں دنیا میں آئے ہوئے, اور اسے دائیاں جو ہے وہ دائیاں لے کر کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کہتے ہیں لوگ وہ یتیم بچہ ہے, وہ یتیم بچہ ہے. وہ اس درد بھرے بچپن کے بارے میں کبھی آپ نے غور فرمایا, کبھی غور کیا اس بچپن کے بارے میں کہ نبی پاک لیٹے ہیں, کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہ دن آپ کو یاد ہے جب حضور کی والدہ حضور 6 سال کے ہو گئے تو جناب ابو عبد المطلب سے کہا تھا جناب آمنہ نے اے میرے شوہر کے والد اگر آپ اجازت دیں تو میں مدینے جانا چاہتی ہوں. کہا کیوں جانا چاہتی ہو مدینے؟ کہا میں اپنے شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. عبد المطلب نے اجازت دے دی. حضور 6 سال کے ہیں, مدینہ گئے. مدینے سے حضور اپنے والد کی مزار پر سے واپس تشریف لا رہے تھے. آپ کی والدہ کے ساتھ تھے آپ جناب آمنہ, اور ام ایمن ساتھ میں تھی. کہتی اچانک طبیعت بگڑنے لگی راستے میں, سفر میں, اور سفر میں جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے چونکہ گھر نہیں ہوتا. کہتی میں نے بہت سنبھالا آمنہ کو مگر آمنہ نہیں سنبھلی. کہتی اچانک اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ زمین پہ آ گئی اور پھر تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئی.
اور پھر کہا میرے بیٹے محمد کو لاؤ. حضور 6 سال کے, ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ کے فرماتی ہیں اے بیٹے محمد دنیا کو سب نے چھوڑنا ہے, میں بھی چھوڑ رہی ہوں, مگر میرے بلال میرے بیٹے میرا نام دنیا سے مٹے گا نہیں, چونکہ میں نے تجھے جو جنم دیا ہے. اور فرمانے لگی میرے بیٹے محمد مجھے بہت افسوس ہے کہ تیرا باپ تو ہے نہیں, مگر میں تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں. میرے بیٹے میرے لال, بس تیرا میرا یہیں تک ساتھ تھا. فرماتی ہوں ام ایمن حضور تب تک تو نہیں بولے, خاموش رہے, مگر جب اماں کی آواز رک گئی, انتقال ہو گیا, آنکھیں بند ہو گئیں, تو حضور نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہتے تھے ماں ماں ماں. حضور ادھر سے ہاتھ پکڑ کے ماں ماں کے فرماتے تھے. میں کہتی میں روکتی تھی, حضور رکتے نہیں تھے. فرماتی سیدہ ام ایمن کہتی میں نے حضور کے ہاتھ پکڑا اور ماں کی قبر کو میں نے تیار کیا, انہیں دفن کیا, اور میں جب واپس حضور کو لے کے جانے لگی تو حضور نے میرا ہاتھ چھڑایا اور دوڑتے ہوئے بھاگے, اس ٹیلے پہ چڑھ گئے جو ماں کی قبر تھی, اور پھر ٹیلے پہ جا کے پتھروں کو گود میں لے کر اسے باہوں میں لے لیا, چپٹ گئے اور ماں ماں کرتے تھے. میں یہ اسے سمجھیے آپ, تب آپ سمجھیں گے. کوئی بیٹا بچہ جب یتیم ہوتا ہے نا تو اس کی پھوپھی قریب ہوتی ہے, اس کے چاچا ہوتے ہیں, اس کے دادا ہوتے ہیں, اس کی نانی ہوتی ہے, مگر یہاں حضور ہیں, نہ مکہ قریب ہے, نہ مدینہ قریب ہے, نہ دادا ہے جو چھپا لے, نہ دادی ہے جو منہ سے سینے سے لگا لے, نہ پھوپھی ہے جو باہوں میں بھر لے. حضور اکیلے ہیں, 6 سال کے ہیں, اور اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ حضور بلک بلک کے روتے ہیں. ام ایمن کہتی میں نے حضور کو گود میں لے لیا, یار یہ کس کا بچپنا ہے, یہ میرے نبی پاک کا بچپنا ہے. حضور کو گود میں لے لیا, اونٹنی پر بٹھالا, بٹھانے کے بعد مکے پہنچی. دادا آ گئے اور دادا حیرت سے دیکھتے تھے, کہنے لگے ام ایمن اکیلی آئی ہے, میری بہو آمنہ نہیں آئی. سیدہ آمنہ کا نام سنتے ہی ام ایمن سسک کے رونے لگی. اور روتی کیوں ہے ام ایمن, یہ بتا میری بہو کہاں ہے. ام ایمن کہنے لگی آپ کی بہو کا انتقال ہو گیا, آپ کا بیٹا آپ کا محمد اب اکیلا ہو گیا ہے. اتنا سنا تھا. جناب عبد المطلب نے ہاں باہیں پھیلا کے حضور کو گود میں لے لیا, اور حضور نے جب دادا کی گود کو پایا تو سسک کے روئے, بلک کے روئے, چپٹ کے روئے. حضور اپنے دادا سے چپٹ گئے, اور جب روتے تھے تو دادا کہتے تھے بیٹے محمد غم نہ کرنا, تیرا دادا موجود ہے. اللہ اللہ اللہ. یار دادا نے کہا میں تیری ذمہ داری اٹھاؤں گا, ابھی تو بے سہارا تھوڑی ہے, میں ہوں تو. پھر حضور کو گود میں لے لیا. 2 سال تک ام ایمن نے حضور کا خیال رکھا. 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ جاتا تھا نکل کے, جب دادا کا جنازہ نکل کے جاتا تھا, اور جب دادا کا انتقال ہو گیا تو ایک بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا تھا. اور اتنا روتا تھا کہ لوگ اسے دیکھ دیکھ کے روتے تھے. کون تھے وہ؟ میرے نبی تھے, میرے آقا تھے, وہ میرے رحمت عالم تھے. ابو طالب نے حضور کو گود میں لے لیا اور وہ اپنے گھر لے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کو فتح فرماتے تھے تو جابر بن عبداللہ کہتے میں نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا, مکہ فتح فرما رہے ہیں, اونٹنی پر بیٹھے ہیں, حضور آج مکے کو فتح کر رہے ہیں, آج کالا امامہ بندھا ہوا ہے. میں نے پوچھا حضور کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے رو رہا ہوں, اگر میری ماں آمنہ ہوتی تو آج دیکھ لیتی کہ میرا بیٹا محمد کس شان اور کس جلال کے ساتھ آیا ہے. اللہ اکبر. 6 سال کی عمر میں ابو طالب نے لے لیا, اور اس کے 8 سال کی عمر میں ابو طالب نے لے لیا. اس کے بعد حضور کو پالنا شروع کر دیا. مگر اب کیا کہتے ہیں مکے کے لوگ کہتے ہیں یہ تو یتیم ہے, یہ تو بے سہارا ہے, اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, تو اس کا باپ بھی نہیں, اس کی ماں بھی نہیں. مگر اللہ کو کچھ دکھانا اور ہی منظور تھا. بارش ہونا بند ہو گئی مکے میں, قحط پڑ گیا, لوگ بھوکے رہنے لگے. مکے کی تاریخ کہتی ہے اگر کچھ دنوں بارش اور نہ ہوتی تو مکے میں لوگ کثرت سے مرنا شروع کر دیتے. آخر ابو طالب کے پاس آ کے بولے آپ ہی دعا کر دیں. جناب ابو طالب کہنے لگے میں کیسے دعا کروں گا, میری دعاؤں پہ مجھے بھروسہ نہیں. ہاں میرا بھتیجا اندر موجود ہے, میرا دل کرتا ہے اگر یہ دعا کر دے تو ہمارے اوپر بارش ضرور ہوگی. حضور کو گود میں اٹھا لیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ یتیم کی وجہ سے بارش ہو جائے گی. ہمارا تو عقیدہ یہ تھا کہ یتیم اچھا نہیں ہوتا, مگر تم کہتے ہو یتیم کی وجہ سے بارش ہو جائے گی. ابو طالب کہتے ہاں ہو جائے گی. انہوں نے حضور کو گود میں لے کے کعبے سے چپٹا دیا. کعبے سے چپٹایا اور کہا اے گوری رنگت والے, اے چٹھی اجلی رنگت
والے ذرا دعا تو کر دے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے خورشید تھا کس زور پر, کیا بر کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہیں اور آپ نے آسمان کی طرف کو انگلی اٹھائی اور انگلی اٹھانے کے بعد اشارہ فرمایا. جب حضور اشارہ کرتے تھے بادل کا ایک بھی ٹکڑا نہیں تھا. جب اشارہ کر دیا تو پورے آسمان پہ بادل ہی بادل چھا گیا اور ایسا موسلادھار بارش ہوئی کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ محمد یتیم بن کے پیدا نہیں ہوا بلکہ یتیموں کا مسیحا بن کے پیدا ہوا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد, عظمت مصطفیٰ, اولاد امام حسین. کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں, عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں, کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں, مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبدانے میں. عراق کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی, اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. میاں حضور کا پیغام یہ ہے, آج آپ کے یہاں تھوڑی دقت ہو جائے نا, تھوڑی پریشانی. صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر, نام سنا ہے, نام سنا ہے حضرت عمر. حضرت عمر آدھی دنیا کے بادشاہ تھے. کتنی دنیا کے؟ آدھی دنیا, آدھی دنیا کے بادشاہ تھے. عمر تاریخ پڑھو, اپنی ہسٹری پڑھو, مگر کرتا پھٹا ہوا پہنتے تھے. اللہ اللہ اللہ. یار ذرا غور تو کرو. کسی نے ایک دن حضرت عمر سے کہا کہ دوسرے ممالک کے لوگ آتے ہیں, کپڑا کرتا آپ کا پھٹا ہوا ہے, آپ نئے کپڑے پہن لیجئے. آپ نے منع کر دیا. آپ کہنے لگے لوگوں تم بھول گئے ہوگے, مگر میں نہیں بھولا. میں, ذرا بولو, میں نہیں بھولا. عمر معلوم ہے کون ہے عمر؟ میں نہیں بھولا. فرماتے ایک دن دوپہر میں نا, میں اور ابو بکر دونوں بیٹھے تھے. کون کون؟ میں اور ابو بکر صدیق. کہتے ہیں دونوں باہر بیٹھے تھے, حضور کالی چادر اوڑھ کے آئے. جب حضور کالی چادر شریف اوڑھ کے آئے تو مجھے دیکھ کے بولے اور ابو بکر کو, اتنی دوپہر میں کیوں باہر آ گئے؟ دوپہر میں تو لوگ آرام کرتے ہیں مدینے میں, تم کیوں باہر آ گئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے حضور, اور حضرت عمر کہنے لگے میں نے پہلے عرض کی حضور میں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, بھوک نے پریشان کیا تو گھر آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, بھوک نے زیادہ پریشان کیا تو باہر آ گیا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے, حضور ہمارے درمیان بیٹھ گئے اور کہا ابو بکر تو نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, عمر تو نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, آج تمہارے نبی کو 9 دن ہو گئے, میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. اللہ اللہ اللہ. ذرا سے رزق کی تنگی پر, ذرا سی پریشانی پر رونے والوں سوچو تو. حضرت عمر کہتے ہیں حضور کی ایک جگہ دعوت ہو گئی, ہمیں بھی حضور ساتھ لے گئے. کھانا جب آیا نا, روٹیاں آئیں اور بوٹیاں, تو حضور نے ایک روٹی اٹھائی, اس پہ چند بوٹی رکھی, فرمایا یہ میرے گھر دے آؤ. صحابہ نے کہا حضور آپ تو کھا لیجئے, گھر تو دے آؤں گا. کہنے لگے نہیں پہلے میرے گھر دے آؤ. کہا کیوں؟ کہا اگر میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو میرے گھر میں میری بیٹی فاطمہ بھی 9 دن سے بھوکی بیٹھی. اللہ اللہ اللہ. ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ایک دن حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے, ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا. فرمانے لگے آج 7 دن تے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے نا, تو مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. مگر ہم پہ نعمتیں بے شمار ہیں, بے شمار نعمتیں, رب کو بھولے بیٹھے. پیٹ پہ پتھر باندھنے والے نبی کے امتی 1000 نعمتیں کھا کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. میری بہنیں بیٹھی ہیں,
آج ہر جگہ شور مچ رہا ہے، عورتیں بے پردہ ہیں. جتنے مسلمانوں سے ملو گے ایک ہی بات کہیں گے، عورتیں بے پردہ ہیں. میں پوچھتا ہوں یہ کون سے جنگل سے آئی ہیں عورتیں جو بے پردہ ہیں؟ میری بہن بے پردہ ہے، اور کون عورت؟ ہماری بہنیں بے پردہ ہیں. انہیں رنگ لگ گئے موبائلوں کے، انہیں رنگ لگ گئے انگریز عورتوں کے. ہندوستان کے کلچر میں پردہ تھا، مگر جب سے یہ پردہ اٹھا ہے اب تو شرمیں حیائیں ختم ہو گئی. مسلمانوں، میری بہنوں سنو، دھیان سے سنو، بڑے آسان لب و لہجہ میں بات کر رہا ہوں. میری بیٹیوں، میری بہنوں، آج تم پردہ نہیں کرتی، مگر سنو، جب پردہ 5 ہجری کو جب پردے کی صورت نازل ہوئی نا، پردے کی صورت، تو صبح کو فجر میں دیکھا ساری عورتیں پردے میں. زندہ باد زندہ باد. آیت شام کو نازل ہوئی ہے، صبح کو ساری پردے میں. ایک عورت کو پتہ ہی نہیں تھا پردہ فرض ہو گیا. وہ جب پہنچی نا تو مدینے میں مسجد نبی میں الگ جگہ بنی تھی عورتوں کی، تو پہنچی تو سب عورتیں پردے میں. کہنے لگی ساری عورتیں پردے میں ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی بات یہ ہے، پردے کی آیت نازل ہوئی ہے، رب کا حکم آ گیا حضور کے پاس. تو وہ کہنے لگی اپنے بیٹے سے، جا بیٹے ذرا میری چادر لے کے آ. بیٹا چادر لے آیا، اس نے اوڑی، گھر چلی گئی. شوہر بولا اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو گھر مسجد میں ہی گھر آ کے پہن لیتی چادر، تو نے وہاں کیوں منگائی؟ کہنے لگی میں نے سنا میرے رب نے پردے کا حکم دے دیا تو میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ ایک قدم بھی بغیر پردے کے اٹھاؤ. کیا بات ہے، حق کے خطابت، واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. ایک قدم بھی اٹھاؤں، ایک قدم بھی اٹھاؤں یار. آج دیکھو تو میاں، آج میاں فیشن کی ایسی مار ہے. آج انگریز لڑکیوں کی نقل کرنے والی عورتیں، آج فلمی دنیا کی عورتوں کی نقل کرنے والی لڑکیاں، آج ان کے اوپر دیکھو کوئی ان کے اندر گھروں میں کوئی برکت نہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، تعویذیں لا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، مگر برکت نام کی کوئی چیز نہیں. اور میری بیٹیوں، میری بہنوں، آج میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو تمہارے گھر برکتیں کیسے آئیں گی. آج آپ دیکھو ہمیں بڑی پریشانی ہے. ایک حیدرآباد دکن میں ایک عورت تقریر کر رہی تھی اور وہ امام حسین کے جلسے میں آئی تھی. کس کے جلسے میں آئی تھی؟ امام حسین کے. اور وہ تقریر کر رہی تھی، آئی پی ایس تھی، غیر مسلم تھی، ہندو تھی. کہنے لگی او مسلمانوں، مجھے حسین میں بڑی شردا ہے، حسین سے بڑی محبت کرتی ہوں، حسین کا نام بہت لیتی ہوں، مگر ایک سوال پوچھتی ہوں، یہ بتاؤ 1400 سال ہو گئے مسلمانوں میں کوئی دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. کوئی دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ 1400 سال ہو گئے، دنیا نے کوئی دوسرا حسین کیوں نہیں دیکھا؟ سر جھک گئے لوگوں کے، کوئی نہیں بولا، کسی کے پاس جواب ہی نہیں تھا. پھر اس نے دوسری مرتبہ کہا کیا بولتے کیوں نہیں؟ یہ بتاؤ دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ 1400 سال ہو گئے. پھر سب نیچے جھک گیا. اس نے کہا یار بتاؤ 1400 سال ہو گئے دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کسی کے پاس جواب ہوتا تو بولتا. اس نے تیسری بار جب کہا نا تو ایک بوڑھا شخص سفید داڑھی والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو لا کے بولا بیٹی ہماری بے عزتی کرنے آئی ہے، سن ایسی باتیں نہ کر. سن حسین تو پیدا ہو جاتا مگر دنیا میں کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار کربلا، بادشاہ کربلا، فیضان پنجتن پاک، اولاد امام حسین، حق خطابت. کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. آج بچیاں کیا کر رہی ہیں، لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ اقبال نے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلا کی راہ. آج میاں ہر آدمی کو دیکھو، میں عورتیں بے پردہ ہیں، عورتیں بے پردہ ہیں. کس کے گھر کی؟ ہمارے گھر کی. ایک بار نا میں شادی میں گیا، عموماً شادی میں جاتا نہیں ہوں مگر چلا گیا. جب گیا نا تو ایک صاحب بولے آ جانا، میں چلا گیا. میں نے جب مسلمانوں کی شادیاں دیکھی نا تو خدا کی قسم میں رونے لگا. اللہ. چونکہ بیٹیاں بہنیں ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں تھے، جسموں پہ تنگ لباس. توبہ توبہ استغفر اللہ کر دے بس کوئی. اچھا افسوس کی بات یہ تھی دادا وہیں کھڑا تھا، پوتی بے پردہ تھی. دادا کی غیرت مر گئی. شوہر کھڑا تھا، بیوی بے پردہ تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
ہماری طرف جب شادی ہوتی ہے تو 10 جوڑی کپڑے بنتے ہیں. آپ کی طرف بنتے ہیں دلہن کو 10 جوڑی کپڑے بنتے ہیں دلہن کو 20 جوڑی کپڑے بنتے ہیں, مگر کوئی ایک بھی کپڑا ایسا نہیں ہوتا جس سے اللہ کو راضی کر لے, نماز پڑھ لے اس کپڑے. فٹنگ کے کپڑے, تنگ کپڑے, بیکار کپڑے. میری بہن تو پردے والی ہونی چاہیے. تو انگریز لڑکی کی نقل کری, اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے, اس کا کوئی وقار نہیں ہے. تو جو ناچنے گانے والی عورتوں کی نقل کر رہی ہے نا, وہ بے وقار ہے, وہ اپنے گھر کی عزت نہیں, مگر تو آمنہ کے بیٹے کی گھر کی عزت ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. میری بٹیا, میری بہن, آج تو فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. لڑکیاں مسلمان فیس بک پہ اپنے پوسٹ ڈال رہی ہیں. اللہ اکبر. ایک تم ہو اور ایک وہ عورتیں تھیں. اللہ اللہ. 10 20 جوڑی المانیوں میں کپڑے رکھنے والی, حساب ہوگا. بے شک. تم دلہن بنتی ہو تو یہ حال ہے. مولا علی کہتے جب میری بیوی دلہن بنی نا فاطمہ, اور جب میری دلہن میرے گھر آئی نا, اور میں جب کمرے میں گیا تو میں رونے لگا. اللہ اللہ. کسی نے پوچھا کوئی دلہن کو دیکھ کے بھی روتا ہے, اور دلہن بھی فاطمہ کے جیسی ہو؟ علی آپ رو کیوں رہے تھے؟ فرمانے لگے اس وجہ سے رو رہا تھا کہ میری بیوی جس چادر میں دلہن بن کے آئی تھی نا, اس چادر میں 17 پہمد لگ رہے تھے, اور میں روتا تھا یا اللہ تیرے نبی کی بیٹی دلہن بھی بنی ہے, پھر بھی کپڑا اس کا صافت نہیں ہے. تو میں جب رونے لگا تو میری بیوی فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج روتے کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا اس وجہ سے آپ کے کپڑے دیکھ کے. فرمایا آپ میرے کپڑے مت دیکھو, آپ یہ دیکھو میرا پردہ تو سلامت ہے نا, پردہ پھٹا ہوا ہے تو کیا ہوا. مولا علی فرماتے ہیں, دھیان سے سنو میری بہنوں, تم بھی سنو. کہتے ایک دن میں 5 دن کے بعد گھر گیا. کتنے دن کے بعد؟ تو فاطمہ نے مجھے مسکرا کے سلام کر دیا. اچھی بیوی کی پہچان ہے, مسکرا کے سلام کرتی ہے. وسیم بریلوی نے کہا تھا تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹیں تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. کہتے ہیں مولا علی جب میں نے سلام کر دیا نا مجھے فاطمہ نے, تو میں نے کہا فاطمہ بھوک بڑی لگی ہے, 5 دن کے بعد آیا ہوں, کچھ کھلا کھانے کو دو. تو کہتے ہیں وہ اندر چلی گئیں. سنو, اور یہ اب میری بہنوں کو سنا رہا ہوں, میری بیٹیوں کو. کہنے لگے مجھے بھوک بڑی لگی ہے فاطمہ. فاطمہ اندر چلی گئی. میں نے کہا فاطمہ میں نے کھانا مانگا ہے, تو نہیں آئی. میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ, نہیں آئی. میں نے تیسری بار آواز دی تو کسی کے رونے کی آواز آئی. کہتی کوئی سسک رہا تھا. میں جب اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا حضور کی بیٹی پھٹی ہوئی چادر اوڑھ کے اور نیچے کو منہ کر کے سسک رہی ہیں. میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اچھا رو کون رہا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ رو کون رہا ہے معلوم ہے؟ امی عائشہ کہتی کسی کی آنکھیں, کسی کی ہونٹ, کسی کی ناک, کسی کا چہرہ بالکل حضور کی طرح ہے, تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ فاطمہ الزہرا ہے. فاطمہ چلتی تھی ایسا لگتا تھا رب کا رسول چلنے لگا ہے. فاطمہ بولتی تھی ایسا لگتا تھا رب کا رسول بولنے لگا ہے. فاطمہ مسکراتی تھی ایسا لگتا تھا رب کا رسول مسکرانے لگا ہے. اور میری بیٹیوں ذرا سنو تو مولا علی کہتے ہیں تم رو کیوں رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں بی بی کا انداز. ایسی کوئی دنیا میں بی بی نہیں ہوگی. کیسی بی بی؟ کہنے لگے فاطمہ رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگے مجھے فرمانے لگی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے شوہر نے کھانا مانگا اور میں کھانا نہ دے سکی. کہا کیوں؟ کہا آپ بھول گئے جب آپ گھر سے گئے تھے 2 دن کا فاقہ تھا, آج آئے ہیں تو 7 دن ہو گئے, ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے. علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو فرمانے لگی میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے میں رونے لگا چونکہ میرے پاس کچھ موجود نہ تھا. اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں. ایسی عالم مگر میاں کبھی نبی کی بیٹی کو نے کیسا پردہ کیا, پھٹی ہوئی چادر ہے. ایک دن حضور گئے اپنی بیٹی کے پاس, دیکھا تو پھٹی ہوئی چادر ہے اور اسی چادر کو چھپا رہی ہیں. میرے نبی پاک نے کہا فاطمہ چادر کیوں چھپا رہی؟ کہ ابا آپ سے چھپا رہی ہوں, پھٹی ہوئی چادر ہے. فرمانے لگے میری بٹیا یہ
چادر پھٹی ضرور ہے مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کاش فاطمہ کی چادر اسے سر پہ رکھنے کا موقع مل جائے. یار آج تمہاری بیٹیوں کے پاس کتنی چادریں ہیں, دوپٹے مہنگے مہنگے, چادریں مہنگی مہنگی, کپڑے مہنگے مہنگے, مگر کوئی ایسا ایک کپڑا نہ پہن سکی جس سے خدا کو راضی کر لے. ارے وہ ایک بیکار سی چادر ہے بھی نہ لے سکی جس سے وہ اپنے جسم کو ڈھک لے. اور کہاں سے بچے نیک پیدا ہوں گے؟ اب لڑکیاں تو ناچنے لگی, تھرکنے لگی. کہاں سے بچے نیک پیدا ہوں گے؟ جب تک ماں نیک نہیں ہوگی بچے نیک ہو ہی نہیں سکتے. یار ماں نیک ہوتی ہے تو بچے نیک ہوتے ہیں, ماں پرہیزگار ہوتی ہے تو بچے پرہیزگار ہوتے ہیں, ماں عبادت کرتی ہے تو بچے عابد پیدا ہوتے ہیں. یار ذرا دیکھو تو ماں امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں 17 دن کے فاقے دیکھے. اللہ اللہ اللہ. 17 دن میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا مگر میری ماں پوری رات عبادت کرتی تھی, کہتی تھی یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا دے جس سے فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر سکے. پوری رات تیرے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی, دن میں آپ چکی چلا رہی ہیں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو دیکھا پوری رات رو کر کے عبادت کرتی ہے اور دن میں قرآن کی تلاوت کرتی ہے. اتنی عبادت اتنی تلاوت فرماتی ہے کہ میاں حسین دیکھتے ہیں. اور میاں جب ماں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو بیٹا نیزے پہ بڑھ چڑھ کے قرآن پڑھ دیتا ہے. میاں ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹے نیک ہوتے ہیں. ماں جب تک فلمیں دیکھتی رہے گی بیٹے برباد ہوتے رہیں گے. ماں جب تک نیک نہیں بنے گی بیٹے نیک نہیں بن سکتے. اور میری بہن ذرا سن تو, ذرا غور تو کر, تو کس طرف چلی گئی؟ اس عورت کی طرف چلی گئی جو امریکہ کی عورت تجھے جانتی نہیں, وہ ممبئی کی عورت تجھے جانتی نہیں. اس فاطمہ کو بھول چکی ہے جس نے تیرے لیے رات بھر رو کے دعائیں کی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ. اللہ اللہ. آج میاں لڑکے بے پرواہ اسی وجہ سے ہیں کہ ان کی ماں نے انہیں قرآن نہیں سکھایا. اچھا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار میرے دل کو تکلیف نہیں ہو رہی. اور یار جس دل کو حضور کے بچوں کا غم نہ ہو, جسے حضور کا غم نہ ہو میاں اس کا دل مردہ ہے. حق ہے, حق ہے. اس کا دل, ذرا زور سے بولو, اس کا دل مردہ. میری بہنیں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ, میاں دیکھیں آپ دیکھیں حسن پر ناز کرتی ہیں عورتیں, مگر کیا ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد حسن بیکار ہو جاتا ہے, گناہ باقی رہ جاتا ہے. جی چہرے پہ جھریاں چھا جاتی ہیں, بیکار ہو جاتا ہے. ایک عورت کا انتقال ہو گیا, کسی کو لاش نہیں ملی, اور 8 دن کے بعد جب لاش ملی بڑی خوبصورت عورت تھی, ایسا ہوا کہ اسے لاش کسی کو ملی نہیں تو منہ میں کیڑے چل گئے. اللہ اللہ. بال جسم سے الگ ہو گئے, جسم میں کیڑے پڑ گئے 8 دن کے اندر ہی. ہاں کیوں؟ چونکہ بے پردہ تھی. کیوں؟ چونکہ نماز نہیں پڑھتی تھی. اللہ اکبر. آج کتنی عورتیں ایسی ہیں جو میاں یہ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. میں نے کتنی عورتوں کا نماز جنازہ پڑھایا ہے, کتنی عورتوں کا, جوان کا, بچوں کو چھوڑ کے چلی گئیں, قبر میں چلی گئیں, گناہ کرتے کرتے تھک گئیں, آخر موت آ گئی, مر گئیں. ایک بادشاہ کو خبر ہوئی, سنو تمہارا بیٹا جو لڑ رہا تھا نا عیسائیوں سے, ہار گیا مسلمان بادشاہ سے. بادشاہ کو پریشانی ہو گئی. بی بی نے خبر سنی, بولے ہار ہی نہیں سکتا. بادشاہ نے ڈاجب خاموش ہو, ایسی باتیں کرتی ہے, تجھے کیا پتا باہر کی بات, خاموش ہو جا. تو عورت چپ گئی. عورت بولتی ہوتی کتنی ہے, چپ گئی. جب میاں عورت چپ گئی نا تو دوسرے دن خبر آئی, خبر ٹھیک غلط تھی. لڑکا تمہارا جیت گیا ہے اور وہ بھاگا نہیں ہے جنگ سے, بلکہ تمہیں اللہ نے فتح دے دی ہے. تو وہ اپنی بیوی کے پاس آیا, بولا تجھے یہ خبر کیسے پتا تھی؟ کہنے لگی بادشاہ ایسے ہی تھوڑی, میرا یہ بادشاہ کا تمہارا وہ لڑکا بادشاہ کا تمہارا ضرور ہے, مگر جب وہ میرے پیٹ میں آیا تھا تو میں راتوں کو رو رو کے دعائیں کرتی تھی, یا اللہ میرے بیٹے کو نیک بنانا, پروردگار میرے بیٹے کو نیک بنانا. اور جب بچہ میرا پیدا ہو گیا تو میں دودھ پہ بعد میں پلاتی تھی, پہلے 2 رکعت نماز پڑھتی تھی, اس کے بعد پھر بعد میں دودھ پلاتی تھی. وہ کہتی ہے میں نے اپنے بچے کو جب وہ بڑا ہو گیا تو دعا مانگی, یا اللہ اسے غازی بنانا یا شہید بنانا.
بنانا تو میرا ایمان کہتا تھا کہ ماں کی دعا ضرور قبول ہوگی. یار ذرا غور تو کرو کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہیں عورتیں اپنے بچے کو جننے میں, کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہیں, اور جب پریگنینٹ مومنٹ میں ہوتی ہیں تو کتنی تکلیف سے دوچار ہوتی ہیں. کسی کو الٹی ہوتی ہے, کسی کے پیر سوج جاتے ہیں, کسی کے سر میں درد ہوتا ہے. مگر اسی مومنٹ میں اگر عورتیں اپنے درد کو چینلائز کر لیں, اپنے درد کو بھنا لیں, یعنی جب وہ حاملہ ہو, جب وہ گربوتی ہو, تو اس وقت میں وہ نماز پڑھنا شروع کر دے, سجدے کرنا شروع کر دے, اور رو کے کہنے شروع کر دے یا اللہ اولاد اگر عطا کرے تو نیک عطا کرنا. جب عورت ایسے کرتی ہے تو اللہ کی رحمتیں جوش میں آ کے کہتی ہے, عورت کہتی ہے مولا اسے نیک بنانا. اللہ کی رحمتیں کہتی ہے فرشتوں میری بندی تکلیف میں ہے, یہ پھر بھی مجھے یاد کر رہی ہے, سنو گواہ ہو جاؤ, اب بچہ تو اس کے یہاں پیدا ہوگا مگر ولی میرا بن کے پیدا ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حق خطابت, اولاد امام حسین. کیا بات ہے, زندہ باد, ماشاءاللہ. توجہ ہے, ماشاءاللہ. سن رہے ہو نہیں؟ آج کل میاں نوجوان لڑکوں کو موبائل کا بڑا شوق ہے. کوئی بات نہیں, موبائل چلانا بھی چاہیے, اچھا استعمال کرنا چاہیے موبائل کا, مگر مس یوز نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ جو موبائل میں لاک لگا لیتے ہیں, کچھ لوگ تو بیچارے ایسے پورے لاک ڈاؤن موبائل چلایا ہے, اب جلسے میں آ جاتے ہیں تو یہاں بھی موبائل ہی چلاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے موبائل چلاتے ہیں, اس میں لاک لگاتے ہیں, فیس لاک, آئی ڈی لاک, پیٹرن لاک. میں کہا جتنے لاک لگانے لگا لے. میرے بھائی یہ بتا کوئی ایسا بھی لاک بنائے جو اپنے رب سے اپنے گناہ چھپا لے. تو اللہ اللہ. یار نگاہ کی پاکیزگی بڑی پاکیزگی ہے, اور نگاہ کی گندگی بڑی گندگی ہے. کیا بولا میں نے؟ نگاہ کی گندگی بڑی گندگی ہے. عورتیں بے پردہ ہیں, عورتوں کا سوال ہے, مگر مردوں کو نظریں جھکا کے رہنے چاہیے, ہے نا. مسلمان سیابی 10 پکڑ لیے رومیوں نے. کتنے؟ زور سے بولو, زور سے بولو, بول کے سنو نا یار, زور سے بولو. کتنے پکڑ لیے؟ اور 9 کو شہید کر دیا. کتنوں کو کر دیا؟ 9 کو شہید کر دیا. ایک بچ گئے, عمار بن حبیب, بہت خوبصورت تھے. ان سے کہنے لگے صاحب, ایک آدمی انہوں نے خرید لیا, کہنے لگا یار اسے ماننے کا دل نہیں کرتا, اسے لے لو. اس نے کہا میں یار تجھے تیرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا, ساری دولت دے دوں گا, تو ایسا کر کہ عیسائی ہو جا. تو اس نے کہا تو اپنی دولت کی بات کرتا ہے, پورا عرب دے دے گا پھر بھی اسلام نہیں چھوڑنا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. سن لو, ہو سکتا ہے آپ کو اور کسی کو جانا ہو, بھئی ممبر سے بھی چلے جاؤ. یہی تو ہوتا ہے, رات میں آدمی تقریر کراتا ہے پھر خود ہی اٹھ کے چلا جاتا ہے, بولے چھوڑو یار اس کا آدمی کا کام ہے تقریر کرنے کا. اس وجہ سے اب میں آج کے بعد پھر یہی کروں گا, یہ کہہ رہا ہوں. پہلے تو میں فون کرتا تھا, تاریخ دے تب کہہ دیتا تھا 11 بجے مائک چاہیے, اب کل سے پھر یہی کروں گا. چونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی کہہ نہیں تو لوگ مان جائیں بات, ہے نا. کوئی مجھے ضرورت نہیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں, مجھے کسی کی تعریف نہیں چاہیے, کام کرنا چاہیے. میں کام چاہتا ہوں لوگوں تک حضور کی بات پہنچے. ماشاءاللہ. توجہ ہے میری بات پر؟ ہاں, آج تو میں کر رہا ہوں تقریر, اگر آپ کہیں تو ختم کر دوں. ویسے 1.25 گھنٹہ ہو گیا مجھے کرتے کرتے, تھوڑی بات اور رہ گئی, بیان کر دوں. یہ بات بیان کر دوں, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو عمار بن حبیب ایک صحابی کا نام ہے. تو وہ آدمی بولا اب اس کا ایمان کیسے برباد کروں. اس نے پورے ایران کی سب سے خوبصورت حسینہ بلا لی, روم کی سب سے حسین, اور لڑکی کو اور شراب کمرے میں رکھ دی, سور کا گوشت پکا کے رکھ دیا, اور لڑکی کو اندر کر دیا. بولے جب بھی اسے بھوک لگے گی تو یہ مجبوری میں گوشت کھائے گا سور کا, اور اسے بھوک لگے گی, پیاس لگے گی تو یہ پانی کی جگہ پیے گا شراب مجبوری میں. اور جب شراب اور آپ پی لے گا تو اس کا ایمان تو برباد, جلدی بولو, ہو ہی جائے گا. اور لڑکی آ گئی صاحب, لباس بڑا بیکار سا پہن کے, مگر 1 دن بیٹھی رہی, 2 دن بیٹھی رہی, 3 دن ادائیں دکھاتی رہی, 4 دن دکھاتی رہی, 5واں دن ہو گیا نا, اس نے تو سر اٹھا کے نہیں دیکھا. اللہ اللہ اللہ. کہنے لگی او یہ بتا تو کون سی مخلوق ہے, تو ہے کس کا دیوانہ, تو یہ بتا تجھے میرے جیسے حسین کا چہرہ سمجھ نہیں آ رہا, تو نے کسے دیکھا ہے. کہنے لگا میں نے آمنہ کے بیٹے کے چہرے کو دیکھا
कहने हैं, वाह 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 वाह। हूरों पर भी नजर नहीं डाले कभी शहदा तेरा। आहा, कहने लगा और मैंने हुजूर का चेहरा देखा है। और फिर बोली कि तुझे मेरे एक झलक देखने को लोग तड़पते हैं, मेरी एक झलक देखने को लोग तड़पते हैं, तुझे क्या तकलीफ है? तुझे कुछ नहीं असर होता? कहने लगा सुन, मेरी भूख इतनी सख्त हो चुकी है, अब मेरी जान लेने के बराबर हो गई मेरी भूख। इस वक्त मुझे सूअर भी खाना जायज है, और मेरी प्यास इस दर्जे को पहुंच चुकी है, 5 दिन से मैंने पानी का कतरा नहीं पिया, तो मैं शराब भी जायज हो गई मेरे लिए। मगर मैं क्यों? बस मुझे इस वजह से मैं कुछ नहीं कर रहा हूं कि मेरा रब देख रहा है। आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा रब यार एक वो है और एक हम हैं जो फ्री में गुनाह खरीदते हैं। वो लड़की बोली मैं बड़े बड़े यहूदियों के पादरियों के पास गई हूं, मगर उनकी नजरों में शैतान देखा है। मैंने ईसाई पादरियों को देखा है, उनकी नजरों में शैतान देखा है, उनकी गंदी नीयतें देखी है। मगर मैं ये सोच रही हूं कि जब मोहम्मद का मानने वाला एक अदना गुलाम की निगाहों का ये आलम है, तो फिर मोहम्मद की निगाहों का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अज़मत मुस्तफा, औलादे इमाम हुसैन, क्या कहने। सुभान दिल लगा मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। माशाअल्लाह। यार हम तो फ्री में गुनाह खरीदते हैं, मौतें आ रही हैं लोगों को मगर तौबा नहीं करते लोग। अभी कितने लोग मरे कोविड-19 में, कितने लोग मौत से मर गए, कितने लोगों की मौतें आ गई, कितनों की लाशें नहीं मिली, कितनों का गुस्ल तक नहीं हुआ। मगर हमने कभी सोचा इस बात को? इधर देखो, क्या दूसरों का मरना हमारे लिए काबिल इबरत बात न था? जरा गौर तो करो। है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो मेरे पड़ोस में ना, नौजवानों सुनो, 2 लड़कों का इंतकाल हो गया अभी 1 साल पहले। अच्छा, एक की उम्र थी 17, एक की 19 साल। और एक अफसोस की बात यह थी, दोनों एक ही माँ के बेटे थे। सोचो जरा, एक्सीडेंट हुआ, दोनों की मर गए, दोनों की लाशें आई। आज ये मुझे खबर मिली तो जरा गौर करो, मैं पहुंच गया तो उनका पोस्टमार्टम हो के आया था। क्या हो के आया था? बोलो जल्दी बोलो, क्या हो के आया था? पोस्टमार्टम। उफ़ो, पोस्टमार्टम हो के आया था। मैंने जब जाके, मैं गस्साल हूँ, गुस्ल देता हूँ, गुस्ल, मैंने ना उनके ऊपर से पिन्नी हटाई थी, पॉलीथीन में बंद के आए थे, वो हटाई, वो बार रुई हटाई, और मैंने सर के नीचे जब हाथ किया ना, तो उनका सर कुछ इस तरह से खराब हो गया था, फट गया था कि मेरे हाथ अंदर को चले गए। और एक लड़का जिसका नाम, एक बच्चा था, उसकी सर की सफेद हड्डी मेरे उंगली में लग गई। और मैंने जब उठाया तो मुझे हुजूर की हदीस याद आई। हुजूर जब हुजूर फरमाते हैं, जब गस्साल हाथ उठाता है ना मुर्दे का, तो वो कहता है आराम से उठा, मुझे नहलाने वाले, तेरे उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जब एक नहलाने से इतनी तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम से कितनी तकलीफ होती है। मैं तो हमेशा तौबा करता हूँ कि या अल्लाह, मैं सफ़र में रहता हूँ, मुझे पोस्टमार्टम की मौत से बचा लेना। पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। जनाजा उठा, जनाजा चला, मैंने उसे नहलाया। जब बच्चों को नहलाया, यहां से यहां तक कटे हुए थे। एक जगह में नहला रहा था ना, तो मैंने एक लड़के से कहा, अरे भाई तुम्हारे बाप के कपड़े ठीक ठाक हैं, आ जाओ तुम भी हाथ लगा दो। तो डरने लगा। यार जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो गुस्ल तक नहीं देते यार अपने बाप को, डरते हैं, पीछे हट जाते हैं। मुर्दे के ऊपर अगर आप कोई उसके साथ भला कर सकते हैं मरने वाले के, तो उसका गुस्ल दें, उसे उसकी नमाज जनाजा पढ़े। तो मैं एक दिन नहा रहा था तो आंख में साबुन चला गया, तो मैंने साफ किया और क्या लगा, मैं सोचेंगे या अल्लाह आज तो अपने आप नहा रहा था तो आंख का साबुन सफा कर लिया, मगर कल पड़ा होऊंगा बिस्तर पर, लेटा होऊंगा तख्ते पर गुस्ल के, तो क्या पता कौन मुझे नहला रहा होगा। अगर आंख में साबुन लगा रह गया
تو کہہ بھی نہیں پاؤں گا ایک لوٹا ادھر بھی ڈال دے ڈالنے والے. کتنی دنیا دیکھی, کتنی بار اللہ کو ناراض کیا. جنازہ گھر سے نکلنے لگا نا ان دونوں بچوں کا, تو ماں جنازہ نہیں چھوڑتی تھی. ایک صاحب بولے سید صاحب آپ کہہ دیں. میں نے اس سے کہا چھوڑ دو, تو کہنے لگی سید صاحب ایک سوال کا جواب دو. میں نے کہا کیا؟ بولی بات یہ ہے کہ جب میرے 2 بیٹوں کا انتقال ہوا ہے تو میرا دل پھٹ گیا, کربلا میں امام حسین پہ کیا گزری ہوگی. کیا بات. مگر جوان کا جنازہ اٹھ گیا. اٹھنے کے بعد بندے کو جب گھر سے نکلے نا بندہ تو بچے روتے ہیں, تو اسے سوچنا چاہیے آج تو گھر سے نکل رہا واپس بھی آ جائے گا, ایک دن ایسا نکلے گا کہ کسی کے رونے پہ واپس نہیں آئے گا. اور یہ سب رونے والے, ان کی ایک حد ہے, رشتہ دار ایک حد ہے, باپ ایک حد ہے, وہیں تک پیار کرے گا جہاں تک کر سکتا ہے, مگر قبر میں تو کوئی نہیں جا سکتا نا. ماں سے میں نے کہا کئی ماں سے رو لو, اس روتی کیا ہو, روک لو, کوئی نہیں روکتا. سب کہتے ہیں فون کر کے کب دفن کرو گے, کب دفن کرو گے. یار میں نے کہا نا ایک لڑکے سے میں تیرے باپ کے کپڑے ٹھیک ٹھاک کے دے دوں تجھے, کہنے لگا مردے کے کپڑے نہیں پہنتے. اچھا میں نے کہا موبائل لے لیتے ہیں, گھڑی لے لیتے ہیں, اور انگوٹھی بھی نکال لیتے ہیں, مردے کے کپڑے ہی نہیں لیتے بس. یار کتنا بدتمیز ہے تو, اور کتنا بڑا کم نصیب ہے تو کہ اپنے باپ کے کپڑے نہیں لے رہا. میرے باپ کو تو 20 سال ہو گئے, اگر کوئی میرے باپ کا کپڑا لا دے نا تو پہننے کی بات تو چھوڑو, میں اپنی آنکھوں سے لگا لوں گا اس کپڑے کو, کیونکہ مجھے یہ بات پتا ہے کہ سب سے بڑا اگر کوئی پیر ہے تو میرا باپ ہے, میری ماں ہے. یہ سب سے بڑے پیر ہیں جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی, وہ 1000 پیروں کے پاس گھومتے رہے. مگر میں نوجوانوں تم سے کہتا ہوں, بتاؤ کتنے لاشیں تمہارے سامنے اٹھ گئے, کتنے جوانوں کو موتیں آ گئی, مگر میرے اور آپ کے دل پہ اثر نہیں ہو سکا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اوہ یار سنو, بابا فرید کہتے ہیں میرے پیر قطب الدین بختیار کاکی نے کہا فلاں بستی میں چلے جاؤ تمہیں کچھ اللہ کی نشانی دکھے گی. کہتے ہیں میں چلا گیا. میں نے پوچھا کچھ یہاں کوئی نیک بندہ رہتا ہے اللہ کا؟ اللہ پہاڑ پہ ایک بندہ رہتا ہے, بڑی خوبصورت ہے, عبادت بہت کرتا ہے, نوجوان ہے, مگر پتہ نہیں وہ کون ہے, بزرگ ہے یہ نہیں پتا. تو آپ چلے گئے, اوپر پہنچے, کہتے ہیں میں نے بڑی مشکل سے سفر طے کیا, پہاڑ پہ چڑھا, بڑا اونچا پہاڑ تھا. جب پہاڑ کے اندر گیا نا تو ایک غار کے اندر وہ بیٹھے تھے بابا, مگر غار کے باہر نا ایک پیر کٹا پڑا تھا. ادھر دیکھو کیا پڑا تھا, اور اس کا گوشت وغیرہ گل چکا تھا, بیکار ہو چکا تھا. تو میں اندر گیا نا, میں نے جا کے سلام کیا تو بابا کھڑے ہو گئے, وعلیکم سلام کہہ کے کہا تیرا نام فرید الدین ہے نا, آ جا. میں نے ان کی طرف دیکھا, انہوں نے میری طرف دیکھا, تو میں نے دیکھا ان کی ایک ٹانگ نہیں تھی, ایک لات باہر تھی, ایک ان کی نہیں تھی. میں نے کچھ باتیں سنی ان سے, انہوں نے مجھے بڑا فیض دیا, بڑی برکتیں دی. بابا فرید کہتے ہیں بڑا نوازا. میں جب جانے لگا تو میں نے کہا حضور ایک سوال تھا. کہنے لگے بولو کیا سوال تھا؟ کہ سوال یہ تھا کہ ایک ٹانگ باہر پڑی ہے, ایک آپ کی نہیں ہے, حضور کیا ماجرا ہے؟ تو رونے لگے, کہ نہ پوچھ یار نہ پوچھ. میں نے کہا نہ حضور بتا دو. کہ نہ پوچھ یار نہ پوچھ. کہ کوئی بیماری ہو گئی؟ کہ یار نہ پوچھ, بتانا کیوں, بتائیے حضور. تو کہنے لگے یار سننا چاہتا ہے تو سن لے. 8-9 دن تک لگاتار بارش ہوئی, پہاڑی علاقہ ہے, زیادہ سخت سردی ہو گئی, تو میں بالکل میری کمبل ومبل سب بھیگ گیا. تو میں رونے لگا, میں نے کہا مولا میں مر جاؤں گا, عطا کر دے, اپنا کرم کر دے. کہتے اللہ کرم ہوا, دھوپ نکل گئی. میں دھوپ کے لیے اپنے گفا کے سامنے بیٹھ گیا دھوپ کی وجہ سے, کہ دھوپ آئے گی. ابھی بیٹھا ہی تھا کہ امتحان ہو گیا. ایک لڑکی سامنے سے جا رہی تھی. کہا پھر کب اس پہ میری نظر پڑی, میرا دل چاہا اس کے پیچھے جاؤں. میں نے اپنی گفا سے پیر باہر نکالا, جیسے باہر نکالا نا ویسے ہی ایک دم غیب سے آواز آئی, ہاتف غیبی سے آواز آئی, دوستی کے دعوے مجھ سے کرتا ہے اور جاتا کسی اور کے پیچھے. یہ کہتا ہے اللہ میرا دوست ہے اور دیکھتا کس کس کو ہے تو. میں کہاں گیا رب, مجھے معاف کر دے, میرے رب مجھے معاف کر دے. آج دوسروں کی بہنوں پہ نظر ڈالنے والوں کبھی سوچو تو, کیا تمہاری بہنیں نہیں گزرتی اس راستے سے؟ نظروں کو حیا لاؤ یار, ورنہ برباد ہو جائے گا ایمان. کہتے ہیں میں نے کہا یا رب مجھے معاف کر دے, اوے رب میری خطا معاف کر دے. کہتے ہیں میں نے نا کیا کیا معلوم ہے,
میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنا پیر کہا کہ اب جب یہ باہر نکل گیا نا رب کی بغیر مرضی کے تو اب اسے اندر نہیں لاؤں گا. اللہ اللہ. میں نے بھاری پتھر تھا, میرے پاس چھری نہیں تھی, بھاری پتھر دے کے مارا. پہلے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی, اس کے بعد پھر زور سے مارا, بڑی میں بے ہوش ہو گیا. پھر مارا, میں 3 بار بے ہوش ہوا. پھر کھال چھٹا کے باہر پھینک دیا پیر, کہا میرے رب مجھے معاف کر دے, میری غلطی ہو گئی تھی. ایسے بھی لوگ ہیں حضور کے امتی, اور ایسے بھی ہیں جیسے ہمیں, ایسے بھی ہیں. ایک لڑکے نے نا ایک لڑکی کو ٹیلی فون کیا, کہنے لگا میں رات کو آؤں گا, تو اپنے گھر والوں کو نیند کی گولی کھلا دینا جو میں نے تجھے دی ہے. وہ ذرا اس کے جھانسے میں تو آ گئی تھی لڑکی, مگر تھی ٹھیک ٹھاک, نیک تھی. کہنے لگی میں یہ کام نہیں کروں گی. لگا میری تجھ سے محبت توڑ دوں گا. یہ کہہ کے رکھ دیا فون. وہ ڈر گئی بیچاری, سوچنے لگی اب کے ٹیلی فون کرے گا تو کھلا دوں گی, یا پھر سوچنے لگی یہاں تک کہ صبح ہو گئی. صبح ہوئی تو اس نے ٹیلی فون کیا, تم آئے نہیں رات, تم تو کہتے تھے گولی کھلا دیں میں رات میں آؤں گا, اور بدکاری کا ارادہ رکھتا تھا. تو وہ کہنے لگا ایسا ہوا رات میں چائے پی کے جب لیٹا تو ایسا سویا ہوں, ابھی آنکھ کھلی ہے. مطلب جو گڈھا اس نے اس سے کھدوانے کو کہا تھا نا, وہ اس کی بہن اس کے لیے کھود چکی تھی. ایک حکیم صاحب نے اپنے دروازے پہ آواز دی. کیا دی؟ تو بی بولی پہلے یہ بتا حکیم تو گناہ کون سا کر کے آیا, بعد میں دروازہ کھولوں گی. وہ کہنے لگا بات تو بتا کیا ہے. کہا تو بتا. کہنے لگا تجھے کیسے پتا. حکیم رو کے بولا گناہ تو مجھ سے ہو گیا ہے. کیا؟ آج ایک لڑکی عورت کا ہاتھ دیکھ رہا تھا نا, نفس, تو اس کا ہاتھ خوبصورت تھا, خوبصورت عورت تھی. تھوڑی دیر میں نے پکڑے رکھا بری نیت سے, مگر پھر دل میں خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے, میں نے چھوڑ دیا. کہنے لگی بس تو یہ سمجھتا تھا اس کا اثر نہیں ہوا. تیرے یہاں جو 40 سال سے جو میرے یہاں پانی بھرتا تھا نا, آج اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا. میں سمجھ گئی کہ میرے آدمی سے گناہ ہوا ہے جس کا بدلہ یہ مجھے ملا ہے. حضور نے فرمایا زنا کا بدلہ تمہارے گھر سے لیا جائے گا, چاہے تمہارے گھر کی دیواریں بہت اونچی کو نہ کھڑی ہو جائیں. زنا قرض ہے, اپنے رب سے توبہ کرو, معافی مانگو, ان قریب موت آنے والی ہے صاحبو. اپنے رب سے توبہ کرو, اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف کر دے. حضور فرماتے ہیں اللہ کو آنسو بہت پسند ہے, رونے والے. آدم علیہ السلام روتے تھے تو آپ کے آنسوؤں کو پیتی تھی چیل. آپ نے کہا اے چیل تو میرے آنسو روز پیتی ہے اتنے میٹھے میٹھے چشمے چھوڑ کے. تو چیل کہنے لگی آدم پوری دنیا کے سارے چشمے پیے ہیں, مگر جتنے میٹھے تیرے آنسو ہیں دنیا کا کوئی چشمہ اتنا میٹھا نہیں. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آنسو جو صرف تیری پلک کا ایک بال بھگو دے وہ تیرے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ اللہ سے توبہ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو امام حسین حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذرا, نیچے ہاتھ کر لیں. کتنے یہاں مسلمان ایسے بیٹھے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. واہ واہ. دوسرا ہے کوئی؟ کھڑا ہو جاؤ. پوری سنت رکھاؤ گے انشاءاللہ. 3 ہو گئے. داڑھی منڈانا کٹانا حرام ہے, اور جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے وہ نبی کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے. علماء فرماتے ہیں ہے کوئی عاشق رسول جو اس محفل میں کھڑے ہو کے اپنے عاشق ہونے کا ثبوت دے اور کھڑا ہو جائے, آج کے بعد سنت کے سائے میں زندگی گزرے گی. ہے کوئی اور کوئی عاشق رسول اس محفل میں پوری سنت رکھنے والا پیچھے سے ہے کوئی؟ میں کھڑے رہوں. میں بھی تقریر کر رہا تھا نا, بڑی مشکل سے تقریر کی ہے میں. اس کی وجہ پیچھے سے لگاتار آوازیں آ رہی تھی, لگاتار. کچھ لوگ ایسی پنچایت لگائے بیٹھے تھے, بول ہی رہے تھے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہدایت دے پروردگار. آمین. انہوں نے میری تقریر کرنا مشکل کر دیا. میں تھوڑا ایموشنل انسان ہوں, میں تو نہیں جانتا کہ یہ کیوں بول رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. 1:30 بجے کون سی پنچایت لگائے میں, یہ سمجھ میں نہیں آتا. کون سے ابلیس ان کے اندر گھس گیا وہ مجھے نہیں پتا. کوئی ہے چوتھا عاشق رسول اور جو آج کھڑا ہو جائے
اور کربلا سے آواز آ جائے میرے نام پہ سنت رکھانا تیرا کام ہے, تیرے لیے قیامت میں کھڑا ہونا میرا کام ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, تاجدار امام حسین, حق خطابت, سنت رسول. واہ واہ واہ. پانچواں عاشق رسول ہے کوئی اور؟ پانچواں عاشق رسول ہے, داڑھی رکھانے والا, پنجتن کا ماننے والا پانچواں. کوئی پانچواں ہو تو ایک بار اور کہتا ہوں, بس ایک بار, میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں, جس کا جی چاہے وہ پائے روشنی, میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا. کیا بات ہے. پانچواں کوئی ہو عاشق اور کھڑا ہو جائے. کوئی ہے پانچواں؟ نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے, چلو چاروں رکھاؤ گے انشاءاللہ, بیٹھ جاؤ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک آج سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ رکھ کے کہو انشاءاللہ, زور سے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کسی کا دل نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابھی نفرت کی باتیں نہیں کریں گے انشاءاللہ. محبت کی باتیں کریں گے انشاءاللہ. میری بہنیں دل میں ارادہ کریں کہ پردہ کریں گی, نماز پڑھیں گی اور گناہوں سے بچیں گی, بے پردگی سے بچیں گی. اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ غلطی ہو گئی ہو اللہ مجھے معاف فرمائے. ویسے میں نے پوری کوشش کی اپنے دل سے, میں نے, میرا رب گواہ ہے, میں نے جتنی دیر تقریر کی ہے دل سے کی ہے. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اور جو غلطیاں ہوئی اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. نعت شریف کے لیے کہہ رہے ہیں, پڑھ دوں اگر اجازت ہو تو؟ جی ذرا ہلکا سے کو بڑھائیں. جی. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کی تیرے لب پر خیال آیا, کمال آیا. اور یہ آخری شعر سن لیجئے, پھر یہ کبھی نعت میں سنا دوں گا. حضور جب معراج کو گئے نا تو جنت کی سب سے خوبصورت حور آئی, سب کی سردارہ حور. کہنے لگی حضور میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت حور ہوں, میری شادی قیامت کے دن آپ سے ہوگی. حضور نے فرمایا میرے ساتھ نہیں ہوگی, تیری شادی میرے بلال کے ساتھ ہوگی. سبحان اللہ. کہنے لگے وہ کالا کلوٹا بلال؟ فرمایا ہاں وہی کالا کلوٹا بلال. قیامت کے دن اللہ اس کی کالک نکالے گا اور اسی کالک کو حوروں کے چہروں پہ تل کی جگہ لگائے گا تو حوریں پہلے سے زیادہ حسین ہو جائیں گی. غرور حوروں کا توڑ ڈالا, غرور حوروں کا توڑ ڈالا, لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا, کمال آیا. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا, کمال آیا. اور مکتہ سماعت کریں. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ, ہے رتبے جن کے عظیم و بالا. نبی تو صائم
مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا، مگر جو